جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بہت اختصار کے ساتھ بیان ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ اشرف الانبیاء کے مقام کو اگر کوئی سمجھے گا تو جناب سیدہ کو اور آل رسول کو سمجھے گا۔ ایک عام اعتراض جو دنیا بھر میں شیعوں پہ کیا جاتا ہے کہ کیوں اتنا اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور اشرف الانبیاء کو اپنا نبی مانتے ہیں تو ان کی آل کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ اہل بیت کے مقابلے میں کبھی بنو امیہ کا دفاع کیا جاتا ہے، کبھی کسی اور کا؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں نسبت دی جاتی ہے کہ آپ کا دل اہل بیت کے لیے دھڑکتا ہے، ہم تو اس پہ شکر کرتے ہیں؟ سوچنا آپ کو اپنے بارے میں چاہیے کہ آپ کا دل دشمنان اہل بیت کے لیے کیوں دھڑکتا ہے۔ تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت کرتے ہیں، اور در حقیقت کیونکہ ان کی آل سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت ان کی آل سے دلیل ہے اس بات کی کہ ہم اشرف الانبیاء سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اشرف الانبیاء کی آل سے محبت نہیں کرتے تو وہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے پاس دین بھی نہیں اور ان کے پاس حب رسول اللہ بھی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اپنی رسالت کا اجر طلب کرو، اور وہ رسالت کا اجر درہم و دینار نہیں بلکہ ان کی آل کی مودت ہے، کیونکہ ارشاد ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور جب بھی اس آیت کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو جانب توجہ دلاتے ہیں کہ قربہ کے بارے میں اگر کوئی شک کرنا چاہے، جیسے کہ ہمارے بعض مذاہب اسلامی اہل بیت کے فضائل کو کم کرنے کے لیے ایک شک ڈالتے ہیں کہ اہل بیت کون کون ہیں، تو ہمیشہ ہم نے کہا کہ اب اہل بیت میں چاہے پورے بنی ہاشم کو شامل کر لیں، چاہے پورے قریش کو شامل کر لیں، چاہے پورے مسلمانوں کو شامل کر لیں، وہ کہ بعض مفسرین نے یہ کوشش کی ہے۔ ہر کسی کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ وہ قربہ رسول اللہ ہیں یا نہیں، لیکن جناب سیدہ کے بارے میں یہ سوال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے بارے میں تو کنفرم یہ کہنا پڑے گا یہ تو قربہ ہیں، اب ان کے بعد کسی کے بارے میں بات ہو کہ وہ قربہ ہے یا نہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ تو جناب سیدہ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے، اور اس کے لیے اشرف الانبیاء کی فضیلت کو سمجھنا ہوگا کہ ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب رحمتٌ للعالمین کو، تمام عالمین کی رحمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نعمت سے مالا مال فرمایا، اور وہ نعمت کیا ہے؟ جناب سیدہ کی ذات کے جو اشرف الانبیاء رحمت للعالمین کے لیے بھی خیر کثیر ہے۔ خیر کثیر آپ کے ہمارے لیے نہیں، خیر کثیر عالمین کی رحمت کے لیے۔ اور دو احادیث بڑے اختصار سے بیان کریں کہ اب آپ تصور کریں جناب سیدہ کے مقام کے بارے میں کہ رحمت للعالمین کے لیے خیر کثیر، رحمت للعالمین اپنی ان صاحبزادی کے بارے میں فرمائیں کیا؟ فاطمہ تو امو ابیہا، کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں۔ کون سا باپ؟ رحمت للعالمین۔ اور ایک آخر میں ایک اور مختصر سی روایت سنائیں کہ جس سے اور مقام جناب سیدہ کا بلند ہو جاتا ہے، اور یہ جملے کس کے ہیں؟ اس ذات کے ہیں کہ جن کے لیے ارشاد ہوا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ وہ کیا فرماتے ہیں جناب سیدہ کے بارے میں؟ فدا کی ابو کی، اے فاطمہ تیرا باپ تجھ پہ فدا ہو۔ وہ ذات ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔